قربانی ایک عظیم عمل ہے جس کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر سال ادا فرمایا۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو رب تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ذی الحج کے مہینہ میں سب سے زیادہ جو کام اچھا لگتا ہے وہ ہے قربانی کرنا، خون بہانا۔ لیکن اس میں کچھ احتیاطیں ہیں، اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ہم سب نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی غلطی ہماری قربانی کو ضائع کر سکتی ہے۔ اوپر آواز آ رہی ہے؟ اوپر چیک کرو نا۔ ہماری چھوٹی سی غلطی ہماری نیکیوں کو ضائع کر سکتی ہے۔ اس میں کوشش فرمانی ہے کہ دکھلاوے سے خود کو پاک رکھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ قربانی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ قربانی صرف اور صرف جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہو، کیونکہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ میرے پاس نہ ہی قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے پاس صرف اور صرف قربانی کرنے والوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی سے مراد نیت پہنچتی ہے۔ تقوی سے مراد وہ لوگ کس انداز سے قربانی کر رہے ہیں، ان کے اعمال اور ان کی نیتیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ اب ہماری قربانیاں جو ہیں وہ ان چیزوں سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ مطلب جو بھی احباب قربانی کرتے ہیں یا تو ان کی نیت ہوتی ہے کہ یار اگر میں نے قربانی نہیں کی تو محلے والے کہیں گے کہ اس کے پاس مال و دولت تھی، اس کے پاس پیسے تھے، سرمایہ کار بندہ ہے، لیکن پھر بھی قربانی نہیں کر رہا۔ تو کچھ لوگ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس تگ و دو میں ہوتے ہیں کہ یار میرے ساتھ والے نے قربانی کے لیے جو جانور لیا ہے، اگر میں نے اس سے تھوڑا ہلکا جانور لیا یا تھوڑا چھوٹا جانور لیا تو لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے۔ تو جب اس طرح کی سوچ آ جائے یا اس طرح کی بات آ جائے تو ایسی قربانی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جانور کا گوشت اور اس کا خون میرے پاس نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس ہماری نیتیں پہنچتی ہیں، ہمارے اعمال پہنچتے ہیں۔ اور کوشش کرنی ہے قربانی کے جو 10 ایام ہوتے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جنہوں نے قربانی کے جانور خرید لیے ہیں ان کو اس نیت کے ساتھ گلی محلوں میں نہ پھریں یا اس طرح ان کو نہ گھمائیں کہ لوگوں کو دکھاتے پھریں کہ میں نے بھی قربانی کا جانور لیا ہے۔ اور میں نے یہ باتیں بھی بارہا سنی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے قربانی کا جانور لیا، تو نے لیا یا نہیں لیا۔ تو اس چیز سے بھی بزرگان دین نے منع فرمایا کہ تم کسی سے سوال نہیں کر سکتے، تم کسی سے پوچھ نہیں سکتے کہ تم نے قربانی کا جانور خریدا یا تم نے قربانی کرنی یا نہیں کرنی، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ شکر ادا کرے، اور جو اس سال رہ گئے وہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت
آئندہ سال ان کو قربانی کرنے کی توفیق دے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس سرمایہ ہے، جو صاحب حیثیت ہے، وہ تو قربانی کر کے اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، تو جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن وہ قربانی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی کرنی لیکن کچھ حالات کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر پا رہے، پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ذی الحج کے 10 دنوں میں اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، تو اللہ رب العزت اس کو قربانی کرنے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ ان 10 دنوں میں جتنا زیادہ عبادت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قربانی ایک عظیم شیوا ہے، ایک یادگار ہے، اور قربانی صرف جانور کو قربان کرنے کا نام نہیں، قربانی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ قربانی میں جتنا بھی احباب شریک ہوتے ہیں، ان کے قربانی کے جو شرائط ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانور کے کھال کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر جتنا بال ہوتے ہیں، اللہ رب العزت قربانی کرنے والوں کو ان بالوں کی مقدار کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔